بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزداروں ہر حال میں صبر رکھنا، روزداروں ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا روزے دار سے، سورج شکست کھا گیا روزے دار سے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں، وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مسلمانوں پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا کر دیا پھر رمضان ہے۔ معزز محترم سامعین حضرات، عزیز طلباء، پرنور مہینہ، مہمان مہینہ، مبارک مہینہ آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے۔ شعبان کی آخری تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطبہ فرمایا، فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ مسلمانوں تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ کتنا بڑا ہے جانتے کون؟ تو بھی کوئی نہیں جانتے اللہ کے علاوہ، لیکن اس میں لفظ دیکھیے آپ، عظیم کہا گیا۔ ڈکشنری آپ پڑھے عربی کی تو معلوم ہوتا عظیم عظمت سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی آتے ہیں اونچائی اور بلندی کے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ جرم عظیم ہے۔ عظیم کا لفظ آیا، کتنا بڑا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن عظیم الشان عطا کی ہے، اور بہت بڑی کتاب ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی، اس میں بھی عظیم کا لفظ آیا۔ کتنی بلند ہے اللہ عالم، ساری دنیا کی کتابیں مل کر اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا قرآن عظیم الشان میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ کی ذات کتنی بلند ہے، ساری کائنات میں اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ عظیم کا لفظ آیا۔
اللہ نے اپنے محبوب کے تعلق سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور بلند ہیں۔ عظیم کا لفظ آیا، اس سے معلوم ہوا قد اظلکم شہر عظیم، کہ ایک بہت بڑا مہینہ، بلندی والا، اونچائی والا مہمان آ رہا ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں رمضان میں 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ 5 حروف کا مجمع رمضان۔ پہلا کیا؟ را، بولا پہلا کیا؟ را، دوسرا کیا؟ میم، تیسرا کیا؟ غاد، بول بھائی، چوتھا کیا؟ الف، پانچواں کیا؟ نون۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے 5 حروف بھی ایک ایک اپنے اندر صفت لیے ہوئے ہیں اور ایک پیغام دے رہے ہیں۔ پہلے کون سا؟ را۔ را کیا بتلاتا رمضان کا، یا را کیا بتلاتی رمضان کی؟ رحمتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میم کیا بتلاتی؟ مغفرتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ضاد کیا بتلاتی؟ جنت کی ضمانت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ، اگر کوئی اللہ کی بندی گناہوں سے بچ جائے، روزے رکھ لے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر لے، تراویح کی پابندی کر لے، اور ایسے ہی اپنے آنکھ کے، کان کے، زبان کے، پیٹ کے گناہوں سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر انعام عطا فرماتے ہیں اور جنت اس کو مل جاتی ہے۔ وعد رمضان کی یہ بتلاتی ہے کہ جنت کی ضمانت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الف، جس کے معنی آتے الفت، انسیت۔ اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا الفت کس کو بولتے؟ تعلق کو بولتے ہیں۔ انس کس کو بولتے؟ تعلق کو۔ لوگوں، یہ وہ مبارک مہینہ جو شروع ہونے والا ہے جس میں بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، بندہ گناہوں سے بچتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتا ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا تعلق کس سے جڑ جاتا ہے؟ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان کی آخری حرف نون بتلاتا ہے کہ یہ نورانیت والا مہینہ ہے۔ لوگوں، اگر رحمتوں چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو اور نورانیت چاہتے ہو، تو اس مبارک مہینے میں گناہوں سے بچ جاؤ، عبادت میں وقت میں گزارو، عبادت میں لگاؤ، تو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائے گی۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ تقریر کرا میں مسجد عرفات میں، 1 گھنٹہ 10 منٹ 35 تک وہاں پہ یہی بول کے آیا، رمضان آ رہا، پریکٹیکلی طور پہ اگر اپن سوچیں گے تو کیا ہوتا؟ بعض لوگوں کا سیزن آ رہا کاروبار کا، پریکٹیکلی بعض لوگ کیا سوچو معاشرے میں کیا چل رہا؟ آئی پی ایل کا سیزن چل رہا، آئی پی ایل دیکھنے کے واسطے ٹائم ہے، سٹے بازی میں ٹائم ہے، لیکن نوجوان ہیں الیاذ باللہ تراویح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ رات میں ایک بندہ بس اسٹینڈ پہ مل گیا، بول رہا تھا مفتی صاحب پیروں میں تکلیف ہے، تراویح پڑھ سکتے کہ واجب ہے کہ فرض ہے کہتے؟ میں بولا تراویح کس کو بولتے رہے بھائی، پہلے وہ تو بول لے، اس کے بعد واجب پڑھ تو بولتا، مگر نہیں مفتی صاحب پیر ایسا لمبا نہیں کر سکتا۔ میں بولا پیخنا بٹنے آ رہا، پیخنا بٹنے آ رہا تو کوئی ہیلا بہانہ نہیں، عبادت بولتے کیا؟ پیروں میں تکلیف بولتے نہیں۔ ہمارے گاؤں کے بہت سارے لوگ، گاؤں تمام، اپنی زبان میں بولو،
گاؤں تمام پھر کے آتے. بینک میں اگر پیسے نکالنا ہے لمبی لائن ہے بولتے بھی ٹھہرتے. کاروبار ہے بیچنا ہے ٹھہر جاتے. دعوت ہے کھانے کے انتظار کرنا ہے ٹھہر جاتے. مسجد میں آتے جن کے پیروں میں تکلیف شروع ہو جاتی ان کے پیروں سکڑ جاتے. پہلے آ کے مؤذن کو پوچھتے کرسیاں نہیں ہے تمہارے مسجد میں؟ کہیں کو نہیں کہا بیٹھ کے نماز پڑھنا پیرا جھکنے نہیں آتا میرے کو کہتے. ایک صاحب سوال کرے تھے کیا بول کے کرسی پہ نماز پڑھے تو ہوتی نہیں ہوتی بول کے. کرسی پہ نماز پڑھے تو ہوتی نہیں ہوتی بول کے. میں اس کا جواب دیا مفتی طارق مسعود صاحب مدد اللہ العالی کی زبان میں. کیا بولا؟ اگر ہم یہاں میرے پورے بھائی بیٹھے ہوئے سن لیجیے, اگر ہم اپنے نبی کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بات ملتی کہ آپ پیروں کے بل گھستے ہوئے مسجد کو آئے مگر کرسی پہ نماز نہیں پڑھے, مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھے, بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کر. علماء کہتے ہیں کہ جس کو زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہو, اشارے سے رکوع کرنے کی طاقت ہو, اور جس کو اشارے سے سجدہ کرنے کی طاقت ہو, حتیٰ کہ اگر پیر قبلے کی طرف کر سکتا اس کی بھی طاقت ہو, تو ایسا بندہ کرسی پہ نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی چاہے وہ ساری زندگی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. یہ مسجد ہے اللہ کا گھر, کوئی گرجا گھر نہیں ہوتا. یہ مسجد ہے ہوٹل نہیں ہوتی. یہ مسجد ہے فنکشن ہال نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ادب ہونا چاہیے. یہ رب العالمین کا پروردگار کا دنیا کے سارے گھروں میں سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے ادب والا, سب سے پرنور اگر کوئی گھر ہے تو وہ مساجد ہے. پیروں میں تکلیف ہے تراویح پڑھنا نہیں ہوتا کرتے. میں بولا 3 گھنٹے فلم کرتے دیکھتا کہ بیٹھ کے بولتا ہو دیکھ لیتا ہوں. 4 گھنٹے یا پوری رات سامنے رکھ کے موبائل جاگتا اور جاگ لیتا ہوں. مرو اپنے کو کیا کرنا, بولنے والے بولتے رہتے. وہ بولتے نہیں ہمارے استاد 2 باتیں بولتے صاحب. 2 قسم کے لوگ رہتے کہتے. ایک کو کیا کرتے قبر کھود کے لکھ جا کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آتے. دوسرے کو کیا کرتا, دوسرا خود بخود گڑھا کھود لے کے انہیں خود بخود گر جاتا اس میں بول کے. ایسا ہو گیا. رمضان کا مبارک مہینہ آیا, تراویح نہیں پڑھے, قرآن نہیں پڑھے, روزے نہیں رکھے تو یوں سمجھ لیجیے اپنا گڑھا خود اپن کھود لے رہے. بہانے سے گزشتہ سال بازاروں میں حال کیا تھا, کاروبار میں حال کیا تھا آپ نہیں دیکھے. ایسے نوجوان کاروبار کا بہانہ لگا کر, ایسے لوگ بیماری کا بہانہ لگا کر, کبھی ہارٹ اٹیک کی بیماری, کبھی پیٹ کی بیماری, کبھی کمزوری کی بیماری لگا کر معزز مقدس مہینہ جس کو نبی انتظار کیا کرتے تھے, نبی اپنی دعاؤں سے اس مہینے کو مانگا کرتے تھے, ویسے مبارک مہینے میں آج کا نوجوان, آج کا بیمار, آج کا فلانا بہانے والا بہانہ لگا کر روزہ چھوڑتا, تراویح چھوڑتا, IPL میں بیٹھتا, چراہوں پہ بیٹھتا, کاروبار میں بیٹھتا, مگر رمضان آیا تو بھی کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. ارے میاں اللہ کے نبی کی بددعا ہے یار. چلتا بار بار نہیں سن رہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے, اللہ کے نبی نے ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا, دوسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا, تیسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں صحابہ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پا کر اس میں عبادتیں نہ کرے, روزے نہ رکھے, تراویح کی نماز نہ پڑھے, قرآن کی تلاوت نہ کرے, وہ برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے کہا آمین. دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے
اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کہا آمین۔ تیسرے پر ماں باپ اپنی زندگی میں پالے، ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کروائے، ایسے بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ معلوم ہے، سب معلوم ہے، مگر کان میں جوں رینگتی نہیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ بتلا دیا کہ بانسواڑے کے مسلمانوں تم اپنی ذات سے مزید نہیں آ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بانسواڑے کے مسلمانوں تم اپنی ذات سے گناہوں سے بچ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ دونوں سالوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمارے دلوں کی خواہش تھی، ہمارے دلوں کی تمنا تھی کہ ہم مساجد میں عبادت کریں، ہم مساجد میں تراویح پڑھیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کریں۔ پابندیاں آ گئی، یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ دیکھو اگر عبادتوں میں کوتاہی کرو گے، اللہ سے تعلق نہیں جوڑو گے تو ایسے ہی حال ہوگا۔ IPL رمضان میں دشمنان اسلام کی چال بھی دیکھیں، کریکٹ رمضان شروع ہوتا تو کچھ تو بھی ایک لے کر آتے سامنے، کچھ بھی ایک ایسا نہیں تو ویسا، کدھر سے بھی ان کو کیا کرنا، تباہ کرنا ہے بول کے۔ اکثر و بیشتر اچھے خاصے مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتے، اور پچھلی امتوں کو جو نعمت نہیں ملی، تراویح کی نعمت نہیں تھی پچھلی امتوں میں۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک روزے فرض تھے امتوں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام بیض کے ہر ماہ میں 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تواتر کے ساتھ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن کوہ طور پر روزہ رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی پورے سال میں 2 ماہ کے روزے رکھتے ہیں، اور اللہ نے اس امت کو رمضان دیا اور تراویح دی، اور انعام بھی کیا دیا، تراویح میں اخلاص کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور تراویح کی نماز پڑھ لو، اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتے۔ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی۔ معلوم ہے مگر پڑھتے اپن، بولا میں شروع میں 8 دن آ جاتے پکے مسلمانہ بن کے سب حاضر، مسجدوں میں کشاکش، مصلیوں کی آمد، تراویح میں بھی آمد۔ ایک دن گزرا تھوڑے آؤٹ، 2 دن گزرا کلین بولڈ، 3 دن گزرا اماں بہت لمبا کھینچ دے رہے ہیں، ہوتا ہے کہ پڑھنا، 4تھا دن گزرا ہوتا ہے افطار کر رہا، سحری کر لیا نا میں، چلو سو جاتا ہوں بھائی، تھوڑی دیر سے میں اڑتوں بول کے انہیں لیٹتا کہ ایسا نہیں بولتے، ادھر سے نفس کیا کرتا، 70 پیدرے ڈالتا ہے، بڑا روزہ رکھا بہت بڑی بات ہے، فجر کی نماز پڑھتا جی تو کچھ بھی نہ ہوتا، سو جایا۔ کئی ایسے اللہ کے بندے رمضان میں روزہ رہتے ہوئے فجر کی نماز چھوڑتے۔ پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں میں، آپ لوگ اپنے نفس کا جائزہ لو، معلوم کروا، تراویح کی نماز چھوڑتے، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، تراویح کی نماز۔ وہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے کہ میرے بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا، اپنے آپ کو عبادت میں لگا، یہ پیروں کی تکلیف، یہ پیاس کی شدت، یہ بھوک کی شدت انشاءاللہ برداشت کر لے گا، 1 مہینہ ہوگا، وقت تو گزر جائے گا لیکن اجر نام عمل میں موجود رہے گا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ گرمی کی شدت کو برداشت کر، بھوک کی شدت کو برداشت کر، پیاس کی تپش کو برداشت کر، یہ برداشت کرنا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا تو اللہ موت کی شدت سے، پیاس سے بچائے گا، حشر کی رسوائی سے بچائے گا، اور حشر کی انشاءاللہ پیاس سے اور شدت سے بچائے گا۔ بہت ساری باتیں تھیں مگر وقت ہو گیا۔ ادب، رمضان کا ادب بھی نہیں کرتے، معافی چاہتا ہوں اس لیے میں حدیث پڑھا، بڑے بے غیرت ہیں وہ لوگ، بے غیرت جن کی غیرت مر گئی، عام لفظوں میں بے غیرت، یہ الفاظ علماء نے لکھا ہے، بڑے بے غیرت ہیں وہ لوگ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہوئے بھی ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھاتے۔ مسلمان ہیں، شرم آنا چاہیے، شرم۔
رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ ہوٹل کے پاس اچھے خاصے ہتھی کٹ روزہ نہیں رکھتے ہوئے چائے پی رہے. وہاں پر پوچھا گیا روزہ نہیں ہے, میں کمزور ہو جاتا ہوں, بیمار ہوں. ارے اللہ کے بندے, اسلام کے 5 ارکان ہیں, توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ فرض ہے. فرض اگر نہیں رکھو گے تو اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا. روزہ رکھنا فرض عین ہے, بہانے سے نہیں چھوڑ سکتے. ہتھی کاٹا ہے, عصر کے ٹائم پہ حریص لے رہے سو جگہ پہ ٹھہر کے چائی مار رہا, کیا ہوا رے بھائی روزہ نہیں ہے؟ نہیں ہو رہا, کاروبار ہے میرا, بلڈنگ کرتوں میں, پیاس کی شدت ہوتی. آؤ ہمارے اکابرین کی طرف دیکھو, رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جتنے سارے مسلمان ہوتے ان سب کو بولتے میرے بھائی اللہ حافظ, رمضان کے بعد ملیں گے. موقع مل گیا تو انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات کریں گے, اگر نہیں ہے تو یہ میرے زندگی کا آخری رمضان ہے تو کہا سنا معاف کر دینا, میں تو صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے لگا لیا. اور آج کا مسلمان رمضان کو سیزن بنا لیا ہے, سیزن. فرض کو چھوڑ رہا نفل کی وجہ سے, فرض, جبکہ ایک فرض اگر زندہ کریں گے, ایک نماز رمضان میں پڑھیں گے, فرض ادا کر لیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب. ایک نفل نماز پڑھ لیں گے تو فرض کا درجہ. تراویح کی نماز پڑھنا نہیں ہوتا. اکابرین کی زندگی دیکھو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 مرتبہ رمضان میں قرآن عظیم الشان کی تلاوت فرماتے. ہمارا حال ایسا ہے 63 آیتیں نہیں پڑھتے ہم, 63 آیتاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پڑھو, معلوم ہو جائے گا میرے بھائی, ایک رکعت کے اندر ایک قرآن عظیم الشان کی تلاوت فرماتے. تھوڑا سا امام صاحب تراویح کی نماز میں تلاوت زیادہ کر لے, وہ بولتے رہے مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامن برکاتہم کی الفاظ میں, تھوڑا سا لمبا کر لے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ پہ بڑھ گیا او اللہ, او اللہ بول کے نکل جاتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. ایک مجوسی تھا, کہتے ہیں, ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں. نزہۃ المجالس بول کے بہت بڑی کتاب ہے. مجوسی بولتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو. اس زمانے میں مسلمانوں کا بہت زور تھا, انہیں پنڈت تھا, پنڈت. وہ مجوسی کا بیٹا جو ہے دکان پہ گیا, اتنا ہی تھا, للی پاپ خریدا, مسلمانوں کے محلے سے کھاتا ہوا گزر رہا. پنڈت بیچارہ مندر سے باہر نکلا, بیٹے کو دیکھا, فوراً دوڑتا ہوا آیا, اپنے بیٹے کا کان پکڑ کے سیدھا گھر میں لے گیا. اب بیٹے کو ڈانٹ رہا, ارے پاگل, تیرے کو معلوم یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں مسلمان بھائی روزہ رکھتے, اور تو ایسا کھاتے ہوئے جائیں گا, کسی بھائی کی نظر پڑ جائیں گی تو اس کے دل میں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. ہائے رے بے غیرت مسلمان, ہتھی کٹا ہو کے رمضان میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تو, ہائے رے تیری بے غیرتی, رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا, ٹھہر کے پانی پی رہا. ہائے رے بے غیرتی مسلمان, چائے نوش کر رہا. یہ ہمارا حال. کان پکڑ کے بولا چل تھوک وہاں پر, بس منہ میں سے کھینچ دیا اور پھینک دیا. آئی گئی بات ہو گئی. چند سال کے بعد اس پنڈت کا انتقال ہو گیا تو اسی محلے میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے, ان کے خواب میں یہ پنڈت آیا. اب پنڈت کو یہ خواب میں دیکھ رہے, ان نے جنت کے لیلہار نعمتوں میں لبریز ہے. یہ بزرگ خواب میں پوچھے, ارے بھائی تو پجاری ہے نا, رے بابا تو جنت میں کیسا چلے گیا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ جو اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے, ہندو ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, تو جنت میں کیسا ہے؟ تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ ہاں میرے بھائی, ایک موقع تھا, تمہارا مقدس مہینہ رمضان چل رہا تھا, کوئی نماز نہیں پڑھا,
सारी जिंदगी सजदे कर दिया पत्थर के सामने, पूजा कर लिया पत्थर के सामने, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार लिया। बस एक मौका था रमजान का मुबारक महीना, उस मुबारक महीने में मेरा छोटा लड़का महल्ले से खाता हुआ गुजर रहा था मुसलमानों के, मैं घर में लेकर आया, उसको डांटा। बस अल्लाह को यही मेरी अदब पसंद आई, और मैं जब मर रहा था अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए मेरे सामने मेरी जुबान पर कलमा जारी कर दिया। आप पूछो बड़े बड़े उलमा की, बड़े बड़े वलियों की, बड़े बड़े दाइयों की, बड़े बड़े बुजुर्गों की ख्वाहिश होती कलमे वाली मौत नसीब होना, बल्कि एक पंडित को कलमे वाली मौत मिल गई, इधर रूह निकली उधर जन्नत में रूह चली गई। मेरे भाई, सिर्फ एक पंडित है, पंडित पुजारी, रमजान का अदब कर लिया तो जन्नत में जाएगा। हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, जो सारी उम्मतियों की सरदार हैं। अगर हम रमजान के महीने में इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, तरावी की नमाज की पाबंदी करेंगे, गुनाहों से बच जाएंगे, तो क्या इनामात मिलेंगे? अंदाजा लगा सकते हैं? आप सोचिए। मैं बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह इबादतों की तौफीक अता फरमाए।